کیا ہوتا اگر ایپیسوڈ 1 میں تانجیرو گیو کے بجائے کسی دوسری ہاشیرا سے ملتا؟ کیا کوئی ہاشیرا نوزوکو کو زندہ چھوڑتا؟ اور اگر تانجیرو کسی دوسرا ہاشیرا سے ملے گا تو اس کی زندگی میں کیا چینجز آئیں گے؟ کیا کسی دوسرے ہاشیرا سے ملنے کی وجہ سے اس کا بریتھنگ سٹائل چینج ہو جائے گا؟ آج ہم ڈیمن سلیئر کی پوری ٹائم لائن کو ہلا کر رکھ دیں گے اور تانجیرو کی ہر ہاشیرا کے ساتھ ملاقات کو نئے انداز میں دیکھیں گے۔ تو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موئیچیرو کی۔ یہ بندہ ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتا ہے اور اس میں ایموشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ پورے لاجک پر چلتا ہے۔ اگر یہ جنگل میں نوزوکو اور تانجیرو سے ملتا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک سیکنڈ سوچے بنا نوزوکو کو مار دیتا۔ اس کے اصول بہت سمپل ہے۔ نوزوکو ایک ڈیمن ہے اور ڈیمن کا مطلب ہے دشمن، بس ختم۔ اگر تانجیرو اپنی بہن کو بچانے کے لیے آگے آتا تو موئیچیرو بنا ہچکچائے اسے بھی کاٹ دیتا، ملاقات وہیں ختم ہو جاتی۔ پر کیا ہوتا اگر وہاں متسوری آتی؟ وہ ڈیمن سلیئر قوم میں سب سے نرم دل لوگوں میں سے ایک ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک ڈیمن نوزوکو اپنے بھائی تانجیرو کو بچا رہی ہے تو وہ بالکل پگھل جاتی۔ وہ تانجیرو کا درد سمجھتی اور انہیں زندہ چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد وہ تانجیرو کو اپنا لو بریدنگ سٹائل سکھاتی، لیکن یہ تانجیرو کے لیے سب سے بری بات ہوتی۔ دیکھو، لو بریدنگ ایک چابک جیسی تلوار سے کی جاتی ہے اور اس میں طاقت سے زیادہ باڈی کی لچک چاہیے ہوتی ہے، اور تانجیرو کی مین طاقت اس کی فزیکل پاور ہے، نہ کہ اس کی لچک۔ اس سٹائل میں تانجیرو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اوریجنل سٹوری کے مقابلے میں وہ جلد ہی کسی ڈیمن کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اب بات کرتے ہیں ٹینگن اوزوئی کی۔ ویسے تو یہ لوگوں کی بہت پرواہ کرتا ہے اور انہیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے، پر ڈیمنز کے معاملے میں یہ بالکل الگ انسان ہے۔ اس کے دل میں ڈیمنز کے لیے کوئی رحم نہیں، اس لیے وہ تانجیرو کی باتوں میں آئے بنا جلدی سے نوزوکو کو مار دیتا اور تانجیرو اکیلا ٹوٹا ہوا رہ جاتا۔ لیکن ذرا سوچو، اگر وہاں فلیم ہاشیرا رنگوکو ہوتا۔ رنگوکو سخت اصولوں والا ضرور ہے پر اس کا دل صاف ہے۔ اس کا اصول ہے کہ طاقتور کو کمزور کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ تانجیرو کا درد سمجھتا اور انہیں زندہ چھوڑ دیتا۔ سب سے بیسٹ بات یہ ہوتی کہ وہ تانجیرو کو فلیم بریدنگ سکھاتا۔ یہ سٹائل سن بریدنگ کے بہت قریب ہے۔ یہ تانجیرو پر واٹر بریدنگ سے 100 گنا زیادہ سوٹ کرتا۔ تانجیرو اتنا اوپی بن جاتا کہ وہ ماؤنٹ ناٹاگوما پر روئی کو اکیلے دھو ڈالتا۔ اس ٹائم لائن میں تانجیرو تیزی سے گرو کرتا اور موزان کو اوریجنل سٹوری کی طرح پر تھوڑی آسانی سے ہرا دیتا۔ اب باتیں ہیں ایک خطرناک بندے پر، یعنی کہ اوبنوئے۔ یہ اتنا سخت اور بے رحم ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ تانجیرو کی منتیں سننے کے لیے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ آتے ہی نوزوکو کی گردن اڑا دیتا، اور اگر تانجیرو سامنے آ کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا تو اوبنوئے بنا سوچے دونوں بہن بھائیوں کو ایک ساتھ ہی کاٹ دیتا۔ تانجیرو کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہاشیرا پر، جو کہ ہے شونوبو۔ وہ اوپر سے ہنستی ضرور رہتی ہے پر اس کے اندر ڈیمنز کے لیے آگ اور نفرت بری ہے، کیونکہ ڈیمنز نے اس کی بہن کو مارا تھا۔ وہ پہلے تو حملہ کرتی پر نوزوکو کا اپنا بھائی کے لیے پیار دیکھ کر اسے اپنی بہن کنائے یاد آ جاتی اور وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتی۔ پھر وہ تانجیرو کو انسیکٹ بریدنگ سکھاتی، پر یار یہ سٹائل صرف ان کے لیے ہے جن میں فزیکل طاقت نہیں ہوتی اور وہ تلوار کی بجائے زہر یوز کرتے ہیں۔ تانجیرو اس میں پوری طرح فیل ہو جاتا۔ اس کو اس سٹائل کو سیکھنے میں ہی سالوں لگ جاتے اور وہ روئی یا گیوتارو جیسے کسی سٹرونگ ڈیمن کے آگے آسانی سے مارا جاتا۔ اور ہاں، سانیمی کا تو نام سن کر ہی ڈیمنز کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے سامنے پوری فیملی کو ڈیمنز کے ہاتھوں مرتے دیکھا تھا۔ وہ کسی حال میں نوزوکو کو نہیں چھوڑتا، چاہے تانجیرو جتنا مرضی رو لے۔ سانیمی نوزوکو کو مار کر تانجیرو کو کمزور بول کر وہیں چھوڑ جاتا۔ تانجیرو غصے اور آگ میں جل کر اکیلے ڈیمنز سے بدلہ لینے نکل پڑتا، پر بنا کسی ٹریننگ اور بریدنگ سٹائل کے وہ بہت جلد کسی عام ڈیمنز کا شکار بن جاتا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی لسٹ کے سب سے لاسٹ اور سب سے طاقتور ہاشیرا گیومے کی طرف۔ کیا ہوتا اگر تانجیرو سب سے طاقتور ہاشیرا گیومے سے ملتا؟ گیومے دیکھنے میں خطرناک اور لمبا چوڑا ضرور ہے، پر اندر سے اس کا دل نرم ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی ہی رو پڑتا ہے۔ تانجیرو اور نوزوکو پہلی بار گیومے کو دیکھ کر ڈر جاتے، پر گیومے اپنی اندھی آنکھوں
के बावजूद नेज़ुको की साफ नीयत महसूस कर लेता। वो उन पर हमला करने की बजाय उनकी बातों को सुनता और उन्हें छोड़ देता। फिर वो तांजीरो को स्टोन ब्रीदिंग सिखाता। ये स्टाइल एक्सट्रीम फिजिकल ताकत पर चलता है। ग्योमे की सख्त ट्रेनिंग से तांजीरो अपनी बॉडी को इतना मजबूत बना लेता कि उसकी ताकत आम डीमन स्लेयर से कई गुना ज्यादा हो जाती। यहाँ तक कि तांजीरो नॉर्मल तलवार की बजाय ग्योमे की तरह एक बारीक कुल्हाड़ी यूज करता। इस ब्रूट फोर्स के साथ तांजीरो डीमंस को काटने की बजाय सीधा उन्हें कुचल देता है। जब तांजीरो आगे चलकर सन ब्रीदिंग अनलॉक करता है तो उसकी बफ बॉडी हैवी ब्रीदिंग का लोड आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। इस टाइमलाइन में तांजीरो एक अकेले आर्मी की तरह पूरे डीमन स्लेयर वर्ष को रूल करता है और सबको हरा देता है। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है तांजीरो पर कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल सबसे ज्यादा सूट करेगा, फ्लेम ब्रीदिंग या फिर स्टोन ब्रीदिंग? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मुजान तांजीरो का फादर बन जाए? स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो को क्लिक कर दो, जवाब मिल जाएगा।